اتنا فائدہ ہوا انہیں ان ایکسرسائزز کا کہ اب کوئی بھی بندہ ان کے سامنے کوئی ان کے مزاج کے خلاف بات کرتا یا کوئی بھی بندہ کوئی ایسی بات کرتا جس سے ان کو غصہ چڑھنے کا کوئی چانس تھا، اب ان میں پیشنس بھی آ گئی، فوکس بھی آ گیا، اور سائلنس رہنے کی عادت تو تھی ہی، وہ بھی سیکھی وہاں جا کے. اینڈ ہی واز سو امیزڈ کہ یار یہ آپ نے مجھے کیا کرایا، مطلب اٹ ہیز لٹرلی چینجڈ می. دین سائیکالوجسٹ نے انہیں کہا کہ یہ جو چیز میں نے آپ کو سکھائی ہے نا، یہ نماز ہے. نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم نماز کو صحیح سے پڑھیں، ہم سائلنٹ رہتے ہیں نماز میں. سائلنٹ سے مراد ہے کہ وہ باتیں تو نہیں کرتے نا جو ہم روز مرہ میں کرتے ہیں، ہم صرف اللہ کی یاد جو ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ اے موسیٰ میری نماز قائم کرو میری یاد کو قائم کرنے کے لیے، میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں نماز میں. اچھا، اس سے کیا ہے کہ ہم سائلنٹ رہ رہے ہیں، ہم فوکس کر رہے ہیں، ہم میں صبر آ رہا ہے، پیشنس آ رہی ہے، ہم نے کوئی حرکت نہیں کرنی. ہم نے اپنی نماز میں تھاٹس کو ریزسٹ کرنا ہے، وسوسوں کو ریزسٹ کرنا ہے. ہم نے ادھر ادھر کی سوچوں کو نہیں سوچنا. ہم نے ان الفاظ پہ غور کرنا ہے. ہم نے سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے فیل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں. اور یہی میں حدیث آپ کو سنا دوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. صحیح مسلم حدیث نمبر 8. ایکسلنس، احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی ورشپ کرتے ہو ایز ایف یو سی ہم. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی امیج بنا لینی ہے. ایز ایف یو سی ہم سے مراد ہے کہ تم اپنے مائنڈ میں یہ لاؤ، یہ تھاٹ لاؤ کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے، فار اف یو ڈو ناٹ سی ہم دین شیورلی ہی سیز یو، پھر یہ تھاٹ لاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. اب جو بندہ اس طرح سے نماز پڑھے گا، آپ سوچیں کہ وہ کتنی اس کی ہیلپ ہوگی. اس کا فوکس بنے گا، اس میں سے امپیشنس جائے گی، اس کو سائلنس کی پریکٹس ہوگی، اس کو صبر کی پریکٹس ہوگی، اس میں کمپوزر آئے گا. آپ خود دیکھیے کہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے. ہمیں نماز میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ اکبر جب کہتے ہو، آپ اپنی نظروں کو سجدے کی طرف جو ہے وہ رکھو، سجدے کے جو سپاٹ ہے اس طرف اپنی آنکھوں کو لے کے جاؤ. نماز میں آنکھیں کھولنی چاہیے. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ منع ہے، انلیس اینڈ انٹل آپ کے سامنے بہت زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں. ادروائز آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے. ہمیں کہا گیا کہ آنکھیں کھول کے سجدے کی جگہ دیکھو، یعنی ایک جگہ فوکس کرو اور اپنے الفاظ پہ فوکس کرو. دس از بلڈنگ آور مائنڈ فلنس ایز ویل ایز فوکس، جس کی آج کے دور میں اشد ضرورت ہے. اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، اتحیہ میں بیٹھتے ہیں. ایک ایک چیز، ایک ایک موومنٹ ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ سنکرونائزیشن، صبر، کمپوزر. اب انفارچونیٹلی ہماری نمازیں کس طرح کی ہیں جس میں نہ فوکس ہے، نہ اس میں صبر ہے، نہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی ہے. اس میں ہم اٹیچ دنیا کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. ہم نماز میں کوئی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تھاٹ سوچ رہے ہوتے ہیں. بہت مشکل ہو چکا ہے فوکس رہ کے نماز. اور لوگ یہ بڑا سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بی فوکسڈ ان صلاح. دا آنسر از جسٹ بی فوکسڈ. یہ اس کا آنسر ہے. اور کیا اس کا آنسر ہوگا؟ ہاؤ ٹو بی فوکس کا آنسر ہے جسٹ بی فوکس، پریکٹس فوکس. دس از ہاؤ مائنڈ سائنسز ورک. پریکٹس کریں فوکس رہنے کو، پریکٹس کریں. تھوڑی بہت ریزسٹنٹ شروع میں آئے گی، پھر آئے گی، پھر آئے گی، آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی. جیسے وہ سائیکالوجسٹ نے کیا انہیں کہا کہ ابھی آپ ریزسٹ نہیں کر پا رہے، تھوڑا اور کریں، آپ میں عادت آ جائے گی. تھوڑا اور پریکٹس کریں، آ جائے گی. کرتے 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 آ گئی عادت. تو صلاح از دی موسٹ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی آف دا ڈے. نماز سے زیادہ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے ہماری زندگی میں. اور اگر امپورٹنٹ ترین ایکٹیویٹی کا یہ حال ہے، زیادہ تر تو پڑھتے نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے. جو پڑھتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے، وہ ہماری نمازوں کا کیا معاملہ ہے؟ جلد بازی بہت زیادہ، امپیشنس بہت زیادہ، اور
بس سر سے اتارنے والی بات ہے. تو اس نماز کا پھر وہ فائدہ نہیں ہے جو ایکچولی نماز کا فائدہ ہونا چاہیے. یہ نماز ٹھیک ہے, نوٹ تو ہو جائے گی کہ پڑھ لی, لیکن وہ فائدے نہیں. مائنڈ فلنس اس نماز سے جو ہے وہ نہیں آئے گی. تو نماز سے مائنڈ فلنس لائیں, یہ میں آپ کو جو ہے وہ ٹپ دے رہا ہوں ابھی. ایک اور میں آپ کو زبردست جو ہے وہ کوٹ سناتا ہوں. دیکھیں, مائنڈ فلنس, یہ کوٹ سنیے, مائنڈ فلنس از ٹو بی اویئر آف ونس فیلنگس, تھاٹس اینڈ سیلف ٹاک. سیلف ٹاک کو کہتے ہیں حدیث النفس ان ریلیشن ٹو اللہ. مائنڈ فلنس کیا ہے؟ ٹو بی اویئر آف ونس فیلنگس, ونس تھاٹس اینڈ ونس سیلف ٹاک ان ریلیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مائنڈ فل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کاؤنسل کرتے ہیں. کیسے؟ کوئی گناہ کا تھاٹ مائنڈ میں آ رہا ہے تو وہ سیلف ٹاک کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ نہیں اللہ ناراض ہوگا, اللہ کیا سوچے گا میرے بارے میں. اللہ سے باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لے, مجھ پہ حاوی ہو رہا ہے یہ تھاٹ, اے اللہ میری مدد فرما. مائنڈ فل ہے نا اللہ کے بارے میں. جو مائنڈ فل ہی نہیں ہے وہ اللہ سے باتیں ہی نہیں کرتے, وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہی نہیں کرتے اس ٹائم پہ. وہ اس تھاٹ کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں جو تھاٹ جو ہے وہ ان کے مائنڈز میں جنم لے چکا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو وہ یاد ہی نہیں کرتے, اعوذ باللہ ہی نہیں پڑھتے ہیں, تھاٹ کو ریزسٹ ہی نہیں کرتے. اور پھر یہ چیز ان کی عادت بنتی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ان کو اوور تھنکنگ کی عادت ہو جاتی, وسوسے حاوی ہو جاتے ہیں ان پہ. سو حدیث النفس in relation to Allah, self-talk in relation to Allah. A mindful believer is careful not to engage in negative thoughts by talking about them to himself. مائنڈفل آدمی نیگیٹو تھاٹس میں انگیج نہیں ہوتا ہے. اب میں آپ کو یہ پوری تھاٹس کی سائنس بتاتا ہوں, سائیکالوجی سے, کہ تھاٹس بلڈ کیسے ہوتے ہیں اور تھاٹس ہمیں تنگ کیسے کرتے ہیں. اور اس کے حوالے سے بڑے زبردست کوٹس میں آپ کو ہمارے اسلاف کے بتاتا ہوں, پائس پریڈیسیسرز کے بتاتا ہوں. اچھا, تھاٹس کی جو سائنس ہے کہ تھاٹس بلڈ کیسے ہوتے ہیں, تھاٹس ہمارے مائنڈ میں سیٹل کیسے کرتے ہیں. پہلا سٹیپ ہوتا ہے اے سڈن فلیٹنگ تھاٹ. اچانک سے میں بیٹھا ہوں, مجھے کوئی فلیٹنگ سا تھاٹ آئے گا, یعنی کہ ایسا تھاٹ آئے گا جو کوئکلی آیا, ایک دم سے آیا, کسی کے بارے میں آ گیا, کسی سچویشن کے بارے میں آ گیا, میرے بارے میں آ گیا, کسی بھی چیز کے بارے میں آ گیا, کوئی نیگیٹو تھاٹ آ گیا, چلے کوئی وسوسہ آ گیا, کوئی گناہ کا تھاٹ آ گیا. پہلا سٹیپ یہ. نیکسٹ اسٹیپ, اے تھاٹ گیون آور اٹینشن. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ اس تھاٹ کو, یہ میں بتا رہا ہوں کہ تھاٹس جان کیسے پکڑتے ہیں. پہلا اسٹیپ ہے کہ وہ آتے ہیں, فلیٹنگ تھاٹس ہوتے ہیں. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم تھاٹ کو اٹینشن دیتے ہیں, ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ایک دم سے. تھرڈ اسٹیپ, سیلف ٹاک اور ٹاکنگ ٹو ون سیلف اباؤٹ دا تھاٹ. اب مائنڈ ہی مائنڈ میں ہم سیلف ٹاک شروع کر دیتے ہیں, اس تھاٹ کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہاں, اپنے مائنڈ میں. تو پھر یہ جان پکڑتا جا رہا ہے. ابھی تک یہ صرف ایک تھاٹ تھا, لیکن ابھی یہ پراپر شیپ میں آ رہا ہے تھاٹ, اور اس کو سوچنا, روزانہ سوچنا, اس کو مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنا. امیجن کریں آپ کدھر اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پہ لے جائیں. اچھا, سیلف ٹاک کرنا اور ٹاکنگ ٹو ون سیلف اباؤٹ دا تھاٹ, یہ تھرڈ اسٹیپ ہے. فورتھ اسٹیپ ہے ڈیسیژن ٹو ایکٹ اپون دا تھاٹ. ڈیسیژن لے لینا کہ اب میں اس پہ ایکٹ کروں گا, کیونکہ سوچ کے آپ نے اپنے مائنڈ کو عادی تو کر لیا. سوچ کے اپنے مائنڈ میں جو ایک حیا تھی, جو ایک فیئر تھا, اس کو تو آپ نے ختم کر دیا نا. گناہ کا جو فیئر ہوتا ہے, ایک حیا ہوتی ہے, سوچ کے وہ چیزیں دیکھ کے جو اس تھاٹ کو مزید بلڈ کریں. اس کے بعد ایکشن کا ٹائم ہوا ہے. سو ڈیسیژن ٹو ایکٹ اپون دا تھاٹ. اور لاسٹ اسٹیپ ہے ڈٹرمینیشن ٹو ایکٹ اپون. ایک ہے ڈیسیژن ٹو ایکٹ اپون دا تھاٹ, ایک ہے ڈٹرمینیشن. یو آر ڈٹرمنڈ ٹو ایکٹ. آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے, آپ کہیں گے میں نے کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ پورنوگرافی ایڈکشن جو ہے, آپ اس پہ اس کو اپلائی کریں. پہلا سٹیپ کیا ہے, تھاٹ کا آنا ایک دم سے, اچانک سے. دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ تھاٹ کو لفٹ کرانا, ایک جگہ بیٹھ کے, اور ہاں نہ ریزسٹ کیا, نہ اٹھے, نہ پوزیشن چینج کی, اچھا تھاٹ کو سوچنے لگ جانا. تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ آپ تھاٹ کو کے بارے میں سیلف ٹاک کرتے ہیں اور تھاٹ کو مزید ایئر دیتے ہیں, ہوا دیتے ہیں. چوتھا سٹیپ کیا, ڈیسیژن ٹو ایکٹ. ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں اب میں کروں گا, اور پھر ڈٹرمن ہو گئے, پختہ ارادہ کر لیا کہ کرنا ہی کرنا.
یہ ہے سائنس آف ایڈکشن اور کس طرح سے تھاٹس جو ہے وہ جان پکڑتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے، کرنا کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت سے لوگ وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں، ہمیں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں، ریزسٹنس شو کرتے ہیں وسوسے غائب ہو، لیکن وسوسے اور جان پکڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تب وہ وسوسے مزید جان پکڑ جاتے ہیں اور میں ان کو فل ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں ہوتے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک زبردست کوٹ سناتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیا خوبصورت حدیث ہے، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2702، Verily at times there is fog over my heart. There are times، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکنالج کر رہے ہیں، بہت سے ایسے ٹائم آتے ہیں کہ میرے دل پہ بھی ایک فوگ ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ وہ نہیں ہے کہ گناہ کی کیفیت ہوتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گناہوں سے پاک تھے۔ فوگ اوور دی ہارٹ سے مراد ہے کہ انسان تھوڑا سا، یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ ڈسٹریکٹڈ ہو جاتا ہے، فارگیٹ فل ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیر از فاگ اوور مائی ہارٹ سو آئی سیک دا فارگیونیس آف اللہ 100 times in a day، میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ فل رہنے کا۔ ہم کتنی بار استغفار کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ استغفار چلتے پھرتے کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ توب الیہ، استغفر اللہ، سمپل استغفر اللہ 100 بار کا مطلب ہے ہر نماز کے بعد بھی اگر آپ فوکسڈ استغفار کریں، فوکسڈ، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے what you are saying، you should be conscious about the استغفار کریں، آپ دیکھیں گے کہ یہ مائنڈ فلنس کی ہیبٹ آپ کی ڈیولپ ہو جائے گی۔ اچھا، ابن قیم نے ہمیں ایک پریکٹس بتائی ہے، وہ پریکٹس کیا ہے؟ ٹو اینکر مائنڈ فلنس ان آر ورشپ، ان دا میڈیٹیشن۔ ابن قیم نے کہا، ایز فار دا ریممبرنس آف واچ فلنس اٹ از لائک دی ورشپر سیئنگ اللہ از ود می، اللہ از لوکنگ ایٹ می، اللہ از آبزرونگ می اینڈ ادر سچ ورڈز یوزڈ ٹو اسٹرینتھن ونس پریزنس ود اللہ۔ پوری مائنڈ سائنسز کی یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ وہ باتیں کرتے ہیں جو تھاٹس آپ بنانا چاہتے ہیں نا، جن تھاٹس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے، آپ ان کے بارے میں بولنا شروع کر دیتے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہی از ود می، آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ از آبزرونگ می، اور ایسے مزید الفاظ آپ کہتے رہتے ہیں۔ اس سے آپ کانشیس رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں۔ اور پھر فرمایا، ان اٹ از کیئر فار دا ویل بینگ آف دی ہارٹ، maintaining good manners with Allah, being wary of mindlessness and seeking protection from Satan and the lower self۔ نفس سے اور شیطان سے آپ بچ جاتے ہیں جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مائنڈ میں رکھتے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی بڑی زبردست ٹیکنیک ہے۔ اچھا،